قرآن مجید میں جتنی مرتبہ یہ مضمون آیا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی لہو ما فی السماوات و ما فی، یہ تکرار کتنی مرتبہ یہ مضمون ہے، آسمانوں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اب اس کا اصل میں ایک تو تصور یہ ہے کہ آپ یہ نہ مانیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی مالک ہے اس کائنات کے اندر، کوئی غیر مرئی یا ما فوق الفطری، تو وہ تو عرب کے وہ جو مشرک تھے وہ بھی نہیں مانتے تھے۔ اللہ اس کائنات کی تخلیق میں اور اس کے مالک ہونے میں انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، نہیں، اللہ ہی ہے خالق، اللہ ہی ہے مالک۔ اصل میں تو جھگڑا تھا زمین کے اوپر ملکیت کا، آسمانوں پر تو تیرا ہی حکم چل، فرشتے سب کے سب تیرے ہی احکام کو سر انجام دہی کے اندر لگے ہوئے، زمین پر فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہاں بغاوت ہے۔ اسی طریقے سے ملکیت کا جھگڑا، یہ جو نفی ہے ملکیت کی نفی، بئی معنی کہ انسان کے لیے امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت میں لازماً تصور یہ آتا ہے کہ میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں، میرا اختیار مطلق ہے، اس کے استعمال کا جو طریقہ میں چاہوں اختیار کروں، میری ملکیت ہے، تم کون ہو؟ اس کی نفی ہے مطلق جو ہے کہ ملکیت تو اللہ کی ہے، تمہارے پاس امانت ہے، این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔